کی امت سے سابقہ جو امتیں تھی ان پر زکوٰۃ 100 میں سے 25% تھی، یعنی کہ 1 روپے میں سے 4 آنے زکوٰۃ تھی۔ تو ہمارے پاس زکوٰۃ کتنی آ گئی؟ 100 میں سے 2.5 پیسے، یعنی کہ 1 روپے میں سے 2.5%۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا خاص احسان ہے۔ اور باقی نمازیں، باقی جو امتیں تھی جب نمازیں پڑھتی تھی تو ان کی عمریں زیادہ تھی، تو ہمارے 5 نمازوں کا ثواب 50 کے برابر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ احسان نہیں تو اور کیا ہوتا ہے کہ ہم 5 نمازیں ادا کرتے ہیں 50 نمازوں کے ثواب۔ اور باقی امتوں کو کافی زندگیاں لمبی ہونے کی وجہ سے وہ سالوں سال عبادت میں رہتی تھی، اور ہمیں چند راتیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر عطا دی جاتی ہے، جو ہم ان راتوں میں اللہ کے قریب آتے جاتے ہیں، اور وہ ہزاروں سالوں کی مہینوں کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے۔ اور باقی امتوں میں اللہ کی ذات نے یہ آشکارا نہیں کیا تھا کہ میں کون سا وظیفہ اپنے محبوب پہ پڑھتا ہوں۔ نبیوں کو پتا تھا یا اللہ کو پتا تھا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب اللہ کی ذات نے حضور کے غلاموں کے، حضور کے صحابہ کی خدمت دیکھی، ادب دیکھا، تعظیم دیکھی، محبت دیکھی، وفا دیکھی، آپ کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کرتا ہوا دیکھا، تو اللہ کی ذات نے وہ سیکرٹ وظیفہ جو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا وہ انہیں بھی عطا کر دیا۔ اور اس وظیفے کے فائدے کیا ہیں کہ پڑھتے ہم درود ہے حضور پہ، اللہ بھیجتا ہے رحمت ہمارے پہ۔ ہم 1 مرتبہ پڑھتے ہیں، اللہ 10 مرتبہ بھیجتا ہے۔ ہم 1 مرتبہ پڑھتے ہیں، اللہ 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم 1 مرتبہ پڑھتے ہیں، اللہ 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز اصل ہے، یہ شرف حاصل ہے۔ اور باقی امتیں جب اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا ذکر کرتی تھی، اور ہمیں حکم ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ یعنی کہ یہ وہ امت ہے جس کا مذکور خود خداوند عالم ہے۔ یہ وہ امت ہے جس کو اللہ خود یاد کرتا ہے۔ اور باقی دیکھو کتنی محبت کی بات ہے، 5 وقت امام کہتا ہے حی علی الصلاۃ، اور اس امت کو ایک لمحہ ایسا ملا ہے جہاں اللہ خود کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگے، کوئی ہے مجھ سے مانگے، ہے کوئی بیمار ہے تو بیماری مانگے، کوئی تنگ دست ہے تو تنگی مانگے، کوئی دور کرنے کا کوئی رستہ مانگے۔ یہ اس امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کی ذات 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آ جاتی ہے، 4تھے آسمان پہ آ جاتی ہے، کہ اس کو یعنی کہ انتظار ہے کہ کوئی 1 مرتبہ بھی کہہ دے یا اللہ، تو اللہ کی ذات 10 مرتبہ کہتی ہے لبیک یا عبدی۔ پھر باقی امتیں عمل کرتی تھی تو کون ہوتا تھا؟ یہ امت وہ ہے، یہ نیت کرتی ہے تو نیکی کا ثواب مل جاتا ہے، جب عمل کرتی تو اس کا ثواب بڑھاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمیں یہ چیزیں عطا کی ہیں۔ ہمیں اپنے اس احسان کا ہر وقت شکر گزار ہونا چاہیے، اور شکر گزاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے، حضور کے ساتھ محبت اپنی زندگی میں شامل کی جائے، حضور پہ درود پڑھنا اپنی زندگی میں شامل کیا جائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اپنی زندگی میں شامل کی جائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنی زندگی میں شامل کیا جائے، تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے ذکر کو بھی ہمیشہ بلند کیا جائے۔ اگر یہ چیزیں ہم میں یہ آ جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم شکر تو ادا کر نہیں سکتے، کم از کم شکر کرنے والے تو ہو جائیں گے، اتنا تو ہو جائیں گے نا۔ شکر تو ادا کرنا ناممکن ہے۔ یہ آنکھ ہے نا میری، ایک ایسا کرے، یہ جو میری آنکھ ہے نا، یہ ایک اگر 3 گھنٹے نہ جھپکے جائے نیچے، ایسے نہ ہو 3 گھنٹے اوپر نیچے نہ ہو، یہ نابینا ہونے لگ جاتی ہے، ساری زندگی کی رونقیں اس کے اندر سے ختم ہوتی ہے۔ اور اگر یہ سانس ہے نا، 1 مرتبہ جائے اور 1 مرتبہ باہر آئے، اور اگر اندر جائے تو باہر نہ آئے، اور باہر جائے تو اندر نہ جائے، تو سارا انسان ختم ہو جاتا ہے۔ سمجھے نا، یہ اللہ کی ذات نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا کی ہیں، ہم کسی نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ سب سے بڑی یہ چیز دیکھیں نا، ہمارے والدین کو، ہماری ذات کو ہمارے والدین کی پشتوں میں اللہ نے رکھا، ماں کے رحموں میں رکھا اور والد کی پشتوں میں رکھا۔ کس کے لیے؟ اپنے آخر زمان نبی کی امت میں بنانے کے لیے۔ ان کی حفاظت کرتا ہے اللہ،
ہر دور میں حفاظت کی. ہم پہلے دور میں بھی تو آ سکتے تھے نا, اللہ قادر تھا, اللہ پہلے دور میں بھی ہمیں بھیج سکتا تھا, مگر اللہ کی ذات نے ہمارے لیے یہ وقت مقرر کیا تھا کہ ہم نے ان کو اپنے محبوب کے غلاموں میں بھیجا. تو ہمیں شکر گزاری ہر حال میں ضروری ہے. اگر ہم حضور کا شکر نہیں ادا کرتے, اب دیکھو نا قیامت کے دن ایک وہ وقت ہے جو کچھ امتی پیاس میں ہوں گے, حشر ہے پیاس, اب کسی کی پیاس نہیں بجھ رہی, اب باقی امتوں کو یہ تو نہیں احساس, حضور کو انا کہنا کل کوثر, حضور کا انتظار کر رہے ہو میرا امتی ہے اور میں سے پانی پلاؤ. آپ کو اللہ کی ذات نے کوثر عطا کر دیا. پھر قبر میں جب سوال ہوگا کہ اس شخصیت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے, تو حضور تو وہاں بھی مل جائیں گے. پھر جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا, جو چاہنے والے ہیں ان کے لیے تو حضور وقت نزا کے وقت بھی ہے. اور جو قیامت کے دن میزان کے اوپر ایک مرتبہ بھی درود پاک پڑھا ہوا حضور نے سنبھال کے رکھا ہوگا اور اپنے امتی کے اعمال نامے میں رکھ دیں گے, تو حضور تو اس مقام پہ بھی ہوں گے. تو اس امت کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سب سے پہلے ہوگی. یعنی کہ ساری امتیں لین میں لگی رہیں گی, کسی کی یہ جرت نہیں ہوگی, مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ہاتھ میں حمد کا پرچم ہوگا. اللہ کی ایسی تعریف بیان کریں گے, اللہ کی ذات کے آگے سجدہ کریں گے, اور اللہ کی ذات فرمائے گی اے میرے پیارے محبوب, یہ آپ کا دن ہے, یہ شفاعت کا دن ہے, مانگو کیا مانگتے ہو. تو اللہ کی ذات کے آگے حضور عرض کریں گے یا اللہ میری امت. اللہ کی ذات فرمائے گی اے میرے محبوب, جو لوگ جہنم میں اس لیول کا ایمان رکھتے ہیں ان کو لے آؤ. تو حضور دیکھ کر آئیں گے, باقی دیکھیں گے اور بھی چاہنے والے پیچھے ہیں, لیول کے مطابق لے آئے. پھر اس کے بعد پھر اللہ کی ذات کے آگے سجدہ ہوگا, عرش کے نیچے سجدہ ہوگا. پھر اللہ کی ذات فرمائے گی اس لیول سے کم لیول میں اگر کوئی آتا ہے تو اس کو بھی لے آؤ. تو وہ پھر ان کو بھی لے آئیں گے. پھر حضور دیکھیں کہ پیچھے اور بھی ہیں جو میرے چاہنے والے ہیں, تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات فرمائے گی اے میرے پیارے محبوب, جو شخص آپ سے رائی کے دانے کے برابر, اس سے کم یا اس سے بھی کم محبت رکھتا ہے اس کو بھی لے آؤ. وہ سما کتنا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو, آپ کی ساری امت بری ہے. یہ اس امت کو اعزاز ہے, یہ حضور کے صدقے ہمیں اعزاز ہے. ایک بچہ ہم حافظ قرآن بناتے ہیں, وہ ماں باپ کو بھی بخشواتا ہے, نانا نانی کو بھی بخشوائے گا اور دادا دادی کو بھی بخشوائے گا. یہ اس امت کو اعزاز ہے. اگر بچہ بچپن میں بالغ ہوئے بغیر انتقال کر جاتا ہے, کل وہ اپنے والدین کی شفاعت کرے گا. یہ اس امت کو اعزاز ہے کہ شہداء بھی ان کے لیے دعائیں بخشش کا ذریعہ, ان کی شفاعت کا شہداء کا بھی موقع ملے گا. اور یہ اس امت کے لیے اعزاز ہے کہ حضرت اویس کرنی جیسے ولی اللہ جو اللہ کے دوست تابعین میں ہیں, وہ ان کی شفاعت سے آدھی امت کو اس نے بخش دیا گیا ہے. یعنی کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہیں تو اور کیا ہے. آپ نے فرمایا میری اور میری امت کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی ہے اور تم اس میں گر رہے ہو, اور میں تمہیں تمہاری قبروں سے پکڑ رہا ہوں.